سایہ نہیں تھا. سنتے رہتے ہیں نا, اللہ نے کیوں نہیں سایہ بنایا؟ وجہ یہ ہے رب چاہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کا سایہ ہو, ساتھ کھڑے ہونے والے کسی غلام کا مصطفیٰ کے سائے پہ بھی پاؤں آئے. اتنے حضور کے ادب کا خیال ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی آ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میں نے غیب کر دیا. حضور نے فرمایا کدھر کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں وہ پی گیا ہوں, میں نے سوچا زمین پہ ڈالوں, پھر بھی بے ادبی ہے, آسمان تک تو میں طاقت نہیں رکھتا تھا پہنچانے کی, محبت میں آ کے میں نے وہ خون پی لیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میری شریعت میں تو حرام ہے, تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے, حضور نے فرمایا اے میری غلام, جس بدن میں میرا خون گیا ہے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا, جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور کتنی پشتوں تک اس صحابی کی نسلوں سے بھی مصطفیٰ کے خون کی خوشبو آتی رہتی. لہذا میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں, کریم آقا کے معاملات جدا ہے, لیکن بعض نادان دھوکہ کھا گئے. نبی ہمارے اندر آئے, معاملات ہماری طرح کر رہے ہیں. حضور نے شادیاں بھی فرمائی ہے, کریم آقا کی اولاد بھی ہوئی ہے, حضور کا طرز عبادت بھی عام بندوں کی طرح. اس لیے لوگ دھوکہ کھا گئے, ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں, ہماری طرح معاملات کرتے ہیں, لہذا ہماری طرح ہی ہوئے. جب اس طرح کی باتیں ہونے لگی, اللہ نے جواب دیا, فرمایا خبردار, یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں ہمارے حکم کے مطابق کر رہا ہے. کیسے؟ قرآن نے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سارے قرآن سن کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا او شہباز نبوت اپنی طاقت کے مطابق پر کشا نہ ہو, اے میرے محبوب اپنے معیار کے مطابق زندگی نہ گزار, بلکہ اپنے معیار سے تھوڑا نیچے آ کے ان غلاموں کے لیے زندگی کی راہیں ہموار کرتا جا, ان کے لیے زندگی کے راستے آسان کرتا جا. اس لیے میرے بھائی, نبی اگر لباس بشری میں آئے تو یوں سمجھو نبی ہمارے خیر خائی کے لیے آئے ہیں. بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ, مل کے پڑھیے, بن کے خیر الورا مصطفیٰ, بن کے خیر الورا مصطفیٰ, بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ. ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں, ایک طرف بخششیں, ایک طرف رحمتیں, ایک طرف بخششیں. کیسے انعام ہیں امتی کے لیے, مل کے پڑھ لیجئے بن کے خیر الورا. سارے بار والے سنگی بھی بولو, مل کے ایک باری گونج پہ جائے, بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ, بن کے خیر الورا. لہذا میرے بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر آئے ہیں ہماری خیر خواہی کے لیے, ورنہ میرے نبی کا مقام تو وہ ہے. آئیے مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھتے ہیں, حضور نے روزہ رکھا صوم وصال, لمبا روزہ رکھا, کائنات کا والی افطار نہیں فرماتا, لگاتار حضور روزہ رکھ لیتے ہیں, حضور افطار نہیں کرتے, چونکہ صحابہ کو
नबी की कामिल इत्तिबा हासिल है। सहाबा ने भी हुजूर की गुलामी में रख लिया, सहाबा भी इफ्तार नहीं करते, रोजा लंबा हो गया, करीम आका की बारगाह में आते हैं, नमाज अदा करने के लिए सहाबा आते हैं। आसमान रिसालत के सिराजे मुनीर ने देखा मेरे गुलाम परेशान है, कमजोरी नजर आ रही है। हुजूर ने पूछ लिया माली यरा अलैकुमुज़्ज़ुफ़, क्या बात है, मैं तुम्हारे जिस्मों पे कमजोरी देख रहा हूँ। सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, आपने रोजा रखा, हमने भी आपको देख के रख लिया, आप इफ्तार नहीं करते, हम भी नहीं करते। जो ही मेरे नबी ने सुना मेरी मोहब्बत में कर रहे हैं, मेरी इताअत में कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया है अबू बकर, उमर, उस्मान, तला, अबू ज़र गफ़ारी, सारे सुन लो। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है ऐसा जो बन के आए मुस्तफ़ा जैसा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, फरमाया कोई भी नबी जैसा नहीं है। लस्तु कहयातिकुम, न मैं तुम्हारे जैसा न तुम मेरे जैसे। मेरे भाई जरा गौर फरमाइए, आज ये लानती कादियानी कहता है मैं मुस्तफ़ा का नायब बन के आया, मैं मुस्तफ़ा का ज़िल बन के आया। मैं कहता हूँ अगर अबू बकर जैसा खूबसूरत इंसान, अलीउल मुर्तज़ा जैसा हाशमी जवान, अगर वो मुस्तफ़ा जैसे नहीं है तो ये लानती इसकी तो एक लाइट ही नहीं है, इसकी तो एक आँख ही नहीं है। और ये कहता है मैं मुस्तफ़ा का साया ज़िल बन के आया। मैंने कहा कमीने, अपनी औकात देख, हमारे नबी की ज़ात देख, तू तो गटर का गंदा कीड़ा है और मेरा नबी वो है जिसकी आंखों के कसीदे मेरे रब का कुरान बयान कर। खुदा की कसम, वो नबी जिनको अल्लाह ने नबुव्वत दे के भेजा है, जिनके सर पे नबुव्वत की पगड़ी रख के मेरे रब ने भेजी है, उन नबियों में से कोई नबी भी मेरे नबी जैसा नहीं। बोलिए कोई नबी भी मुस्तफ़ा जैसा, सारे बोलें कोई नबी भी मुस्तफ़ा जैसा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे नबी को जब इमामत के लिए बुलाया गया, सारे अंबिया को पीछे खड़ा किया गया और मेरा नबी मुसल्ला इमामत पे आया। इस मंजर को वारिस उलूम मेहर अली पीर सैयद नसीर शाह साहब बयान करते हैं। आप फरमाती हैं लोगों, वो इमामत की शब वो सफे अंबिया, सारे मिलके पढ़िए, वो इमामत की शब वो सफे अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी लिहाजा मेरे भाई मेराज वाली रात अगर ये मंजर देखे मस्जिद अक्सा में, यूसुफ जैसा नबी भी मेरे नबी का मुक्तदी है, आदम भी मेरे नबी का मुक्तदी है, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मेरे नबी का मुक्तदी है। ये सारे नबी मुक्तदी बने बैठे हैं, इमाम मेरे नबी को बनाया गया, हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा किया गया। इसलिए मेरे भाई असल मेरे नबी का जो मकाम है, शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाते हैं लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने जो हुस्न अता फरमाया, हुजूर की जो हकीकत है, अल्लाह ने जो असल मकाम नबी को अता फरमाया, इस भरी कायनात में मुस्तफ़ा का असल मकाम किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चल सका, क्योंकि 70,000 पर्दों के अंदर हुजूर के हुस्न को छुपा के रखा है।
70,000 پردے اوڑھ کے آیا، اس کے باوجود جس نے دیکھا اپنا دل قربان کر دیا، ابھی تو پردوں میں آیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے سوال کیا گیا، پیر صاحب آپ فرمائیے آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے حضور کا اصل مقام کسی کے علم میں نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا، آپ فرمائیے پتہ کب چلے گا؟ حضور کا مقام ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتی ہیں دران روز معلوم گردد مقام محمدی چیست۔ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا مصطفیٰ کے مقام کا لگ پتہ جائے گا، حضور کے مقام کا اصل جو حضور کا مقام ہے، اصل جو عزت میرے نبی نے، میرے رب نے نبی کو عطا فرمائی ہے، اس کا پتہ تو پھر قیامت والے دن چلے گا۔ ہم نے کہا پیر سائیں کوئی انڈیکیٹر دے دیجئے، اشارہ کر دیجئے کیا مقام ہوگا میرے نبی کا؟ فرماتے ہیں لوگوں دران روز معلوم گردد مقام محمدی چیز، قیامت والے دن پتہ چلے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں صدر و سلطان مجلس و مارکہ کیست، قیامت والے دن کا سلطان بھی میرا نبی ہے، صدر بھی میرا نبی ہے، فیصلے قیامت والے دن میرا نبی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی قیامت والا دن وہ ہے جس میں کسی نبی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں اجازت ہوگی تو صرف آمنہ کے لال کو بولنے کی۔ اب وہ نبی کیا بولے گا انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ حضور کی اس شان کو واضح کریں گے جو شان اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ فقط ایک راز ہے انعقاد بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اب وہ شان محبوبی جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کریم ہمیں حضور کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔